اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے اللہ. ایک مرتبہ محبت سے کہیں یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کو کسی نے بنایا، وہ خود سے ہے. لفظ اللہ پر جن لوگوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ یہ دو لفظ ہیں، الہ، الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق کو، اس پہ ال لگا ہوا ہے تو یہ اللہ، حالانکہ یہ پورا لفظ ہے اللہ. میں اس بحث میں نہیں جاتا کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہی اسم اعظم ہے. اللہ کا بڑا، اللہ کے سارے نام بڑے ہیں. دل سے پکارنا ہے، جب دل سے یہ نکلتا ہے اثر دکھاتا ہے. آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ ذرا دل سے تو کہہ کے دیکھو، اس نام میں کتنی طاقت ہے، کتنا اثر ہے، آپ کو اندازہ نہیں. اور کتنے فرشتے ہیں اس کے پیچھے. آپ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہو، آپ کے منہ سے اللہ کا لفظ نکلا، فرشتہ بن گیا. اب وہ اللہ کہہ رہا ہے، آگے فرشتہ بن گیا، پھر وہ کہہ رہا ہے، آپ سے لے کر عرش تک فرشتوں کی نوری قطار لگ جاتی ہے، آپ نور کے گھیرے میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی قدرت، آپ اس کو اپنی عقل سے پوری طرح سمجھ سکتے نہیں. وہ صورت سے پاک، بے صورت ہے، عقل اس تک پوری طرح پہنچ سکتی، اونچی گئی ہے. مورتیاں بنائی لوگوں نے، کیا کچھ بنائے، مگر اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے، جسم سے، زمانے سے، مکان سے، سمتوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے. میں اس پر صرف لفظ اللہ پر گفتگو پوری نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں اللہ. جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اس کا نام لے کر یہ مان لیتے ہیں کہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے. ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، وہ اس کا تنہا مالک ہے، سب کو بنانے والا وہی ہے، رازق رزق دینے والا. ہم نے یہ مسجد بنائی تھی، ہم نے کھدائی کی، ہم نے بنیاد سے پلر اٹھائے، ستون، اس کے بعد بیم ڈالے، بیم ڈالنے کے بعد چھت ڈالی. آپ بھی مکان بناتے ہیں، کچھ اینٹوں پہ بناتے ہیں، کچھ پلرز پہ بناتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی اور بھی آئی ہوئی ہے. بغیر ستون سہارے کے آپ چھت کھڑی کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس نے آسمان بنائے، کوئی ستون نہیں ہے. ایسا کوئی اور بنا سکتا؟ زمین کس نے بنائی؟ اس انسان نے گراس بنا لی آسٹروٹروف کے نام سے، فرش کی مختلف قسمیں بنا لی. آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سائنس بنا رہی ہے، بنائے گی. زمین بنا سکی نہیں. زمین کا 10 گز کا ٹکڑا لے لیں، 10x10، 10x10. آپ اس میں بیج بو دیتے ہیں 20 قسم کے پھلوں کے بیج، سیڈز، درخت بنتے ہیں. سب کے پتے الگ الگ، لیوز، پتے
ہر درخت کے ایک ڈیزائن کے پوچھ رہا ہوں، ان پہ لکیریں بنی ہیں، سائز ہے، نقشہ ہے، رنگ ہے، ڈیزائن ہے، سب کا ایک ہے؟ تنے مختلف، شاخوں کی تعداد آپ نکالتے ہیں، خود بخود نکلتی ہیں، ان میں جو پھل لگتا ہے 10 گز کی زمین پر 20 درخت لگائے، ہر ایک کا ذائقہ الگ، تاثیر الگ، شکل الگ، رنگ الگ، کون بنا رہا ہے؟ اونچی کہاں انسان عقل ہے نہیں ہے، غور نہیں کرتا، کون ہے جو یہ بنا رہا ہے؟ جس بیج سے پورا درخت بنا، پھل کھانے کے بعد آخر میں آپ کے ہاتھ میں وہی بیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ آج کل چولہے بن گئے گیس کے، بجلی کے، پہلے آپ لوگ لکڑی کا استعمال کرتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ لکڑی کہاں سے ملتی ہے؟ درخت سے۔ وہ درخت کیسے بڑھتا ہے؟ پانی سے۔ پانی دے کر لکڑی لی، لکڑی کو جلایا بجھانے کے لیے، پھر کیا چاہیے؟ انسان ذرا عقل کو استعمال کر، سوچ تو صحیح، کبھی کائنات میں غور کریں تو اللہ کی شان، جب بندہ غور کرتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بڑی شان والا اللہ، اللہ الذی، اللہ ہے، اللہ، اللہ ہے، سارا اسی کا کارخانہ ہے قدرت۔ خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، درمیان ہے، بینہما، ان کے درمیان جو کچھ ہے۔ سماوات کے لیے جمع کا لفظ آیا، ارض کے لیے ایک لفظ ہے، زمین، آسمانوں، وہاں سماوات ہے، سما کی جمع سماوات، آسمان کتنے ہیں؟ 7، زمینیں کتنی ہیں؟ 7، مگر زمین کے لیے ایک لفظ ہے، آسمانوں کے لیے جمع کا لفظ، کیوں؟ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، کم از کم 500 سال، اگر کوئی پیدل چلے، اتنا فاصلہ ہے۔ زمینیں جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک لفظ آیا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، مجھے کوئی ایک آدمی دنیا کا بتاؤ جس کو پتا ہو کہ آسمانوں میں، زمین میں اور ان کے درمیان میں کیا کچھ ہے؟ ایک ایک چیز کا نام بتا سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے ہر چیز؟ اونچی نہیں، مگر اللہ جس کے لیے چاہے، اللہ جس کے لیے چاہے اس کو بتا سکتا ہے یا نہیں؟ اب ایک بات کرنے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں پڑھتے ہیں ہم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، کلہا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ سکھانے والا کون ہے؟ سیکھنے والے کون ہیں؟ سکھا اللہ رہا ہے، آدم علیہ السلام سیکھ رہے ہیں،
قیامت تک کتنی چیزیں ہوں گی دنیا سب کے نام بتا سکتی ہے؟ حضرت آدم کو اللہ نے سب کے نام سکھائے، سب کے نام۔ آج ہیں کچھ چیزیں پہلے نہیں تھی، جو پہلے تھیں آج ہیں، ایسا ہے نا۔ کل ہو سکتا ہے کوئی اور چیزیں آ جائیں، پرانی چیزوں کو نام بھی یاد نہ رہا۔ آپ نے اپنے بچپن میں کتنی چیزیں دیکھی تھی، اب آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملتی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی نسل جو دیکھ رہی ہے، اگلی نسل کو ہو سکتا ہے وہ دیکھنے سننے کو نہ ملے، بدلتا رہتا ہے سلسلہ۔ ہر ملک میں ہر جگہ الگ الگ، مگر آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اللہ نے سکھایا، اور جس کے صدقے آدم بنے، جب ان کی اتنی شان ہے تو جس حبیب کی خاطر کل کائنات بنائی، ان کے علم کی کیا شان ہوگی۔ اور پھر رب جن سے خود نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپایا۔ آج 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھ کر پتہ نہیں کتنے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو اپنے سمجھ کے مطابق گنتی میں ہی نہیں لاتے، میں یوں، میں وہاں، میں 4 کتابیں پڑھی ہیں تو اتنے القاب لگ جاتے ہیں، اور جس کو جاننے کا نام علم ہے، اس حبیب کے علم کی شان کا اندازہ کون کر سکتا۔ کائنات میں اعلم، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اعلم، اگر آپ کہہ سکیں تو مہربانی، الف عین لام میم، اعلم، پھر کہیے گا۔ پوری کائنات میں اعلم، سب سے زیادہ جاننے والے، عالم کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والا، پوری کائنات میں میرا نبی ہے، میرا ان کی برابری بھی کوئی کر سکتا، بڑھ کر ہونا تو دور کی بات، برابر بھی نہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ وہ اعلم فی الکائنات، سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کی مخلوق میں۔ اور وہ کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ کے۔ الرحمن علم القرآن، وہ اللہ کے شاگرد ہیں، رب کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ تو جب حضرت آدم کا علم اتنا ہے تو آدم کی جان میرے مصطفیٰ کا علم کتنا۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بادل زمین و آسمان کے درمیان ہیں یا نہیں ہے؟ گن سکتے ہو؟ ہوا، ایئر، آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے شیشے بنا لیے، ان سے وہ دیکھتے ہیں، کیمرے بنا لیے، مگر اس کے باوجود سب کچھ ان کو نظر آتا ہے؟ اونچی نہیں۔ کلاؤڈ برسٹ نیا طریقہ نکالا ہے بادلوں کو پھاڑنے کا، پھر اس کے بعد جو تباہی آتی ہے، نیچر سے کھیل رہے ہیں نا، فطرت سے کھیل رہے ہیں، کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں بارش برسانے کے لیے۔ انہوں نے طریقہ نکالا ہے کہ بادلوں کو پھاڑتے ہیں، پھر جو بارش برستی ہے وہ جو تباہی لاتی ہے، ایک تو قدرتی ہوتی ہے، اس کا اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اس کو چھیڑتے ہیں پھر تباہی لاتے ہیں۔ لیکن کون سے بادل میں کتنا پانی ہے ان کو پتہ؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کوئی تنکا ہوا میں چھوڑیں وہ رہے گا یا نیچے آ جائے گا؟ بادل پانی کے بھرے بھرے کتنے ٹن وزنی ہوں گے، نیچے آتے ہیں، گرتے ہیں۔ کس نے بنایا یہ نظام؟ کبھی دھیان دو، یہ موسم کس نے بنائے ہیں؟